إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی، بھلائی، بہتری اور برتری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو دنیا کا ماحول پورا درہم برہم تھا. نظام جو دنیا کی تھی وہ صحیح نہیں تھی، یعنی کہ اس دنیا کے اندر لوگ ظلم کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، ہر ایک برائی، ہر ایک غلطی، ہر ایک گناہ سے دوچار تھے، ہر طرح کی برائی کرتے تھے. ظلم و بربریت، قتل و غارت، بیٹی کو درگور کرنا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، بت پرستی کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اللہ رب العالمین کی بڑائی و بزرگی بیان نہ کرنا، گویا کہ ہر طرح کی برائی لوگوں میں پائی جاتی تھی. ایسے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ دنیا کے اندر جائیں. ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. ایسے ماحول میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ صحیح یہ ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنے سے اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا اور اس سے آپ جب گریز کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہوگا. لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے نیکی کی طرف دعوت دی، برائی سے منع کیا، تو ایسی حالت میں ایسے پرجوش موقع پر لوگ جو ہے آپ کے دشمن بن گئے، لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو مجنوں، پاگل، شاعر کہا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین کا فرمان تھا کہ لوگوں کو بتلائیں کہ بت پرستی نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ کریں، جب اللہ کی عبادت کریں تو خالص اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو قتل و غارت سے منع کرو، لوگوں کو ظلم و بربریت کرنے سے منع کرو۔ گویا کہ ہر طرح کی برائی لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، ظلم و بربریت کا دورہ تھا، کسی کے اندر دل کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی، اللہ کے حکم کو صادر کیا، تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، گھر والوں نے جو ہے آپ کو ستایا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، آپ کے جو ہے کاندھے پر، آپ کے گلے پر پیر رکھا گیا، اونٹ کی اوجڑی آپ کے جو ہے کندھے پر رکھی گئی۔ لیکن ایسے پرجوش دور میں، ایسے پرنازک دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے، اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتلایا کہ صحیح راستہ یہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو عذاب سے دوچار کرے گا، اللہ رب العالمین آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے سب لوگوں کو سمجھا دیا، سب لوگ اسلام کے ماننے والے ہو گئے، دین میں جو ہے آ کر کے شامل ہو گئے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے، حدیث کے فرمان کو سب سے اعلیٰ سمجھا، اللہ رب العالمین کے فرمان کو سب سے اعلیٰ سمجھا۔ لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیا۔ 63 سال کی زندگی گزار کر کے جب پوری دنیا کے اندر، پورے خطے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بول بالا کر دیا، قرآن کے مطابق سب اپنی زندگی گزارنے لگے، حدیث کو جو ہے ماننے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جو ہے لوگوں کو تنبیہ کی، لوگوں کو بتلایا کہ جو ہے قرآن کو اور حدیث کو نہ چھوڑنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اگر خیریت چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنی کامیابی چاہتے ہو، تو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ جو ماحول تھا میرے آنے سے پہلے، میری اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ماحول تھا، ایسے ماحول کو تم لوگ واپس نہیں لے کر کے آنا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے، ایک نظر اگر آپ ڈالیں گے تو وہی ماحول پورے طریقے سے ہمارے معاشرے پر آ گزرا ہے۔ لوگ جو ہے ظلم و بربریت کر رہے ہیں، دلوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہر طرح کی برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک مسلمان، ایک ایمان والا بندہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے گڈھا جو ہے کھودتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا برا چاہتا ہے۔ وہ ماحول آ گیا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان کا جو ہے دشمن ہوگا، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی نہیں چاہے گا، ایک مسلمان اپنے بھائی کا برا ہمیشہ سوچے گا۔ وہی ماحول آ گیا ہے۔ ایسے ماحول میں اپنی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہر طرح کی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر احساس تک نہیں ہے، ہمارے دل میں احساس مر چکا ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ہماری نظروں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ایک آدمی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ہماری زبان پر جنبش تک نہیں
نہیں آتی. ہمارے ہاتھ جو یہ کافی مضبوط ہیں, یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک ظالم کے لیے, ایک جو ظالم ظلم کر رہا ہے اس کو منع کر سکیں, اس کو روک سکیں, لیکن یہ ہاتھ گوارا نہیں کرتے کہ ہم اس کو روک لیں, یہ زبان گوارا نہیں کرتے کہ ہم زبان سے اس کو منع کریں. یہ آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن دل کے اندر احساس تک نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ بیان فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ گیا, وہ آخری حج تھا, ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری موقع پر ارشاد فرمایا, اے لوگو تم اس دنیا کے اندر قتل و غارت نہیں کرنا, اے لوگو تمہاری جان, تمہارا جو مال ہے اور تمہاری عزت ایک دوسرے مسلمان کے لیے ایسی ہی حرمت کے لائق ہیں جیسے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو بہت ہی حرمت والا ہے, اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ جو بہت ہی حرمت والا ہے, اس سے کہیں زیادہ تمہارے جان کی قدر و قیمت ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اس دنیا کے اندر سے جاؤ گے, تمہاری موت آئے گی, اللہ رب العالمین سے تمہاری ملاقات ہوگی, اور جب اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تو تم ایسی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات نہ کرنا کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور گمراہی کی حالت میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کی قتل کرو. میرے مسلمان بھائی, ایسے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ قتل و غارت سے منع کیا. اور اسی طریقے سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جو ہے کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اگر اللہ کی عبادت کی جائے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اور اس کے فوراً بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ آتا ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قتل و غارت کرے, اپنے مسلمان بھائی کی قتل کرے. اور اسی طریقے سے جو تیسرا گناہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے. اور اسی طریقے سے جو چوتھا گناہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ انسان جھوٹ بولے. یہاں بھی تاکید کی گئی کہ اے لوگوں تم اپنے بھائی کی قتل نہ کرو, اپنے بھائی کے ساتھ ظلم نہ کرو, اپنے بھائی کی قتل نہ کرو, یہ بیان فرمایا. اور اسی طریقے سے اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسلام میں بہت ساری حدیث کے اندر موجود ہیں, اور قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے آیات موجود ہیں جو ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ قتل و غارت بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ جو گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے. اسلام کے حدیث قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بندے کو, کسی مومن بندے کو قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر, ارادہ کر کے, عزم کر کے, جان بوجھ کر کے کسی مومن بندے کا قتل کرتا ہے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, تو اس کا جو جزا ہے, اس کی جو سزا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں جہنم ہے. فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. اور اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا وغضب اللہ علیہ ولعنہ, اللہ رب العالمین کا عذاب جو ہے اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. اور آگے بیان فرمایا وَلَعَنَهُ, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اس کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ اسلام کے اندر, قرآن کے اندر تعلیمات بتلائے گئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قتل و غارت کرتا ہے, ایسے آدمی کی جو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے, ارادہ کر کے قتل کرتا ہے,
قتل عمد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی انسان کو, کسی مسلمان بندے کو جان بوجھ کر کے یا تو گولی سے مار دے, یا تو تلوار سے مار دے, یا تو کسی لاٹھی اور ڈنڈے سے جان بوجھ کر مارنے والے کو اسلام کے اندر سے خارج کر دیا گیا ہے, اور اس کی جو عذاب بیان کی گئی ہے وہ جہنم ہے. لیکن مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. قتل کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا, لیکن ایک مدت, کافی مدت تک جہنم میں رہے گا, اور اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد اگر اس کے اعمال صحیح ہیں تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. یہاں اس آیت سے قتل و غارت کی مذمت ہمارے سامنے آتی ہے, قتل و غارت کی اہانت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قتل کرے. اسی طریقے سے اسلام کے اندر, قرآن مجید کے اندر, سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بندے کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے بغیر نفس کو, بغیر کوئی خطا کے, بغیر کوئی گناہ کے اگر کوئی آدمی کسی نفس کا قتل کرتا ہے, یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے, زمین میں ہے جو نظام اس کو درہم برہم کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کسی انسان کا قتل کرتا ہے, مومن آدمی کا قتل کرتا ہے, فکأنما قتل الناس جميعا, تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. اور ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کو جو ہے اس عذاب سے, اس قتل سے بچا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی, اگر کوئی انسان ہمارے معاشرے کے اندر, قبیلے کے اندر یہ گھناؤنا کام کرنا چاہتا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے اس کے سامنے جائیں اور اس کو منع کریں, اس کو روکیں کہ یہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں, اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کے اندر یہ گوارا نہیں ہے کہ اگر تم نے ایک نفس کو قتل کیا, ایک نفس, ایک جان لی, تو گویا کہ تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ ہم اور آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے. لیکن اپنے ماحول کا جائزہ لیں, اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ عام ہو چکا ہے. چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر ہمارے سامنے قتل و غارت کے واقعات جو ہے پیش آتے ہیں, ہمارے سامنے قتل کر دی جاتی ہے, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم مجبور ہیں, پتہ نہیں کون سی مجبوری ہمارے سامنے ہے کہ ہم منع نہیں کر سکتے. انسانیت ہمارے دل کے اندر سے ختم ہو چکی ہے, ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا. جان لیجئے کہ دنیا کے اندر نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے والا. جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. ہم خیر امت ہیں, اور خیر امت ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں, خیر امت ہیں, نبی کے امتی ہیں, نبی کے ماننے والے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے اگر کہیں بھی غلط ہو رہا ہے, کسی بھی خطے کے اندر, کسی بھی قصبے کے اندر, کسی بھی گاؤں کے اندر, کسی بھی علاقے کے اندر اگر کہیں غلط ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں, ہم اس کو منع کریں. جو ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. قرآن مجید کے اندر ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم لوگ ایسے لوگ ہو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. حدیث کے اندر ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ, کہ اگر تمہارے سامنے کہیں غلط ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ اگر
ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ وہاں موجود ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کریں، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر اس چیز کو برا جانے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے اندر نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسے ظلم کو دیکھتے رہیں گے، ہماری نظریں ایسے حرکات کو دیکھتی رہیں گی اور زبان خاموش ہوگی، ہاتھ طاقتور ہونے کے باوجود ہاتھ سے ہم اگر منع نہیں کر سکتے، ہمارے عہدے ہونے کے باوجود اگر ہم مظلوم جو ہے اس کو انصاف نہیں دلا سکتے تو ہمارا اس دنیا میں کوئی کام نہیں۔ ضمیر ملامت کرتی ہے، آپ جو ہے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اس معاملے کو سوچیں، کتنا بڑا کام ہو چکا ہے، کتنا بڑا جو ہے ظلم ہو چکا ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہے خاموش بیٹھے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ آگے ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش نہ آئیں، ہم ایسے قدم کو آگے بڑھائیں، ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی بھی ظالم آدمی ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم خیر امت ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کریں گے، ان کا سوال ہوگا کہ تم کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف حکم دو، برائی سے منع کرو، کیا تم نے یہ فریضہ انجام دیا؟ کیا تم نے ایسا کام تم نے دنیا کے اندر کیا؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا ہم یہی کہیں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے غلط ہوتا رہا، ہماری نظروں کے سامنے ظلم و بربریت ہوتی رہی لیکن ہم کچھ نہ کر سکے؟ یہ جواب ہمارا کام نہیں آئے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم محتاط رہیں، ہم ایسے معاملے میں احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کہیں بھی اگر غلط ہو رہا ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر کے آنا ہوگا۔ اگر ہم آگے نہیں آئیں گے تو کافر کبھی آگے نہیں آئے گا۔ یہ جان لیجئے کہ جو کفار ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، آپ ان سے خیر خواہی کی کبھی امید مت رکھیں، جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے قتل و غارت کی مذمت اور سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو جان بوجھ کر قتل مت کرنا، ولا يزنون اور زنا کے قریب مت جانا، اور آگے بیان فرمایا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اگر کوئی آدمی یہ فرمان اس کے پاس پہنچنے کے باوجود اگر ایسا کام کرتا ہے، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، تو جس نے وہ کیا ہے، جو کام اس نے کیا ہے اس کا عذاب وہ چکھے گا۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے عذاب کو دوگنا کر دے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ دوہرا عذاب سہتا رہے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سزا دی جائے گی، اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کو اگر وہ سزا کا مستحق ہے تو حکومت جانے اور اس کو سزا دینی چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ اس کے لیے اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ آدمی کسی ایک مسلمان بھائی کی قتل نہ کر دے۔ یعنی اگر کوئی قاتل ہے، کسی کا قتل کر دیا ہوا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اس حدیث کی لوگوں نے جو ہے تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کا معنی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ توبہ اس سے بہت زیادہ دور چلا جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے،
ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کہ قتل و غارت کی مذمت ہے، توبہ اس سے کہیں زیادہ دور ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی آدمی شرک نہیں کیا ہوا ہے اور شرک کے علاوہ کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اگر وہ خالص دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں یہ پتہ لگتا ہے کہ توبہ اللہ رب العالمین قبول کر سکتا ہے قتل کے بعد، لیکن توبہ اس سے کہیں زیادہ دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس جیسی سنگین گناہ سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور اس چیز سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری نظروں کے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں تو ہمیں مضبوط قدم ہو کر کے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ آگے کوئی بھی انسان، کوئی بھی غلیظ آدمی، کوئی بھی گنہگار آدمی اس جیسے جو ہے گناہ کرنے کا ارتکاب کرنے کی کوشش نہ کرے، ایسے اعمال کرنے کی وہ کوشش نہ کرے۔ ہمیں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے دل پر یہ دھاگ جمانے کی ضرورت ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے کی وہ جو ہے کوشش نہ کرے، گنجائش نہ کرے۔ ہم اور آپ کو مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں بھی اگر آپ کے سامنے، ہم اور آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے تو اتنی طاقت رکھیں کہ ہاتھ سے اس کو منع کریں، اگر ہاتھ سے منع نہ کر سکے تو زبان سے روکنے کی کم سے کم سخت رکھیں۔ یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو انتخاب کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو چنا ہے، تو ہم غنیمت سمجھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اسلام کے لیے کام کریں، دین کے لیے کام کریں۔ کسی کے اوپر ظلم ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ایسا نہیں کہ ظالم کا ساتھ دیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ وہاں موجود ہیں اور آپ خاموش ہیں تو جان لیجئے کہ جتنا گناہ ظالم کا ہے اتنے ہی گنہگار کے شریک دار آپ بھی ہیں، کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں اور آپ کچھ نہیں بول رہے۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے، آپ کے اندر جتنی سخت ہو، آپ انصاف کے ساتھ، انصاف کے سامنے کھڑے ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ اسی میں ہم اور آپ کی بھلائی ہے اور ہماری کامیابی ہے۔ ہم اور آپ کو معاشرے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم صاف نہیں کریں گے تو اس معاشرے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں، اگر ہم اور آپ جو ذمہ داری نہیں لیں گے تو یہ غلطیاں زندگی بھر رہیں گی اور صاف نہیں ہوں گی۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں جو یہ بڑے بڑے کانڈ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں اور ان ظالموں کو توفیق دے کہ وہ ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے معاشرے کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے اور ہمیں طاقت دے کہ ہم اس جیسے گناہ کو روک سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔